السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا حامدا ومصلیا۔ سلسلہ درس بلاغت کے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے نہیں کی بحث پڑھی تھی۔ گفتگو دراصل انشاء کے حوالے سے ہو رہی تھی اور انشاء میں بھی انشاء طلبی کی بحث چل رہی تھی۔ پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا تھا کہ انشاء طلبی کی 5 قسمیں ہیں، امر، نہیں، ان 2 قسموں کا بیان بالتفصیل آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ استفہام کا بیان پڑھیں گے۔ استفہام کا لغوی معنی ہے فہم طلب کرنا، کسی چیز کے متعلق سوال کرنا۔ اور اس کتاب کے اندر آپ اس کی تعریف پڑھیں گے، طلب العلم بشیء، یعنی کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کا علم طلب کرنا، یہ استفہام ہے۔ استفہام کے بہت سارے الفاظ ہیں، 11 الفاظ، 11 کلمات آپ اس کتاب کے اندر ہی پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا لفظ اور پہلا کلمہ جو ہے وہ ہے حمزہ استفہام۔ حمزہ یعنی حمزہ استفہام۔ آج کے سبق کو سمجھنے سے پہلے ایک پیچھے گزری ہوئی بات دہرا لیں۔ پیچھے ایک خبر کے بیان میں شروع میں ہی خبر کے بیان میں یہ بات گزری تھی، جملے کے بیان میں، جہاں پر علم معانی کی تمہیدی گفتگو ہوئی تھی، علم معانی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ وہیں پر بتایا گیا تھا کہ جملے کے 2 رکن ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں محکوم علیہ، دوسرے کو محکوم بھی یا مسند الیہ مسند۔ تو یہ ارکان، یہ رکن، یہ اطراف، آپ نے بار بار اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند الیہ ہوتا ہے۔ حمزہ استفہام سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ مسند الیہ کے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے، مسند کے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسند الیہ اور مسند کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس نسبت کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ ایک خیال بنا لیں اپنا، اور آپ کا ایک نظریہ ہو کہ 2 شخص کے بارے میں، زید اور بکر کے بارے میں، کہ ان میں سے کوئی ایک آیا، ٹھیک ہے، ان میں سے چلیے کوئی ایک کھڑا ہے، کون کھڑا ہے اس کی تعین آپ کو نہیں ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کون کھڑا ہے۔ تو اس وقت جو آپ کا سوال ہوگا وہ دیکھیں کہ کھڑا ہونا یعنی جو مسند ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن جو مسند الیہ ہے اس کے متعلق آپ کا سوال ہوگا کہ وہ کون ہے۔ تو مثلا الزید قائم ام بکر، کیا زید کھڑا ہے یا پھر بکر کھڑا ہے؟ تو یہاں پر دیکھ لیں کہ مسند جو ہے وہ صرف ایک ہے، قیام، قائم۔ جو مسند الیہ ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 2 ہیں۔ سوال کس کے متعلق ہوا اس جملے کے اندر؟ سوال بھی ہوا تو مسند الیہ کے بارے میں ہوا، مسند کے بارے میں سوال نہیں ہے کہ یہ کام ہوا یا یہ کام ہوا۔ اتنا تو معلوم ہے کہ 2 میں سے کوئی ایک کھڑا ہوا، لیکن کون کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں۔ تو اب ایسے وقت میں جب آپ کا سوال ہوگا کہ الزید قائم ام بکر، تو ایسی صورت میں یہ سوال جو ہوگا یہ مسند الیہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک صورت تو یہ ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مسند کے بارے میں سوال کریں، مسند کے بارے میں سوال کریں،
مثلاً آپ کو معلوم ہے کہ کمرے کے اندر زید ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یہ نہیں پتا۔ اب اس وقت آپ کہیں اقامہ زید ام قعد، کیا زید کھڑا ہے یا بیٹھ گیا؟ تو دیکھیں یہاں پر نسبت کے متعلق سوال نہیں ہے، نسبت کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کھڑا ہو گیا، یہ نہیں پوچھا گیا، بلکہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کمرے کے اندر جو زید ہے وہ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں مسند الیہ ایک ہی ہے زید، لیکن اس کی طرف جو نسبت کی گئی وہ نسبت دو طرح کی ہے، وہ جو مسند ہے وہ دو مسند ہے، کھڑا ہونا یا بیٹھنا۔ تو ان دونوں جملوں کے اندر دیکھیں کہ سوال جو ہوا حمزہ کے ذریعہ وہ مسند الیہ کے بارے میں ہوا یا مسند کے بارے میں سوال ہوا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری صورت ہے، وہ تیسری صورت کیا ہے کہ نسبت کے متعلق سوال ہو، یعنی وہ نسبت اس فلاں شخص کے لیے پائی گئی یا نہیں پائی گئی، اس کے متعلق سوال ہو۔ جیسے اقامہ زید، کیا زید کھڑا ہو گیا؟ اذهب زید، کیا زید چلا گیا؟ تو دیکھیں یہاں پر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ نسبت پائی گئی یا نہیں پائی گئی۔ مسند بھی ایک ہی ہے، مسند الیہ بھی ایک ہی ہے، صرف تعین کرنا ہے کہ ہاں وہ گیا یا نہیں گیا، صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے تو حمزہ کے ذریعہ جو سوال ہوتا ہے وہ سوال کبھی مسند الیہ کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی مسند کے بارے میں ہوتا ہے، اور کبھی خاص اس نسبت کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اسی کی تعبیر آپ آج جو پڑھیں گے کتاب کے اندر وہ تصور اور تصدیق، یعنی حمزہ جو آتا ہے وہ تصور کے لیے اور تصدیق کے لیے آتا ہے۔ پھر اگلے سبق میں یا آگے والے بعد کے سبق میں جب آپ پڑھیں گے وہاں پر آپ کو حل کا بیان آئے گا، اور اس میں آپ پڑھیں گے کہ حل صرف تصدیق کے لیے آتا ہے، تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی تصور سے مراد اطراف جملہ، ارکان جملہ، مسند الیہ، مسند یا ان کے علاوہ اور بھی کچھ ہوں، اور تصور سے مراد وہ ہے، اور تصدیق سے مراد کیا ہے؟ تصدیق سے مراد جملے کی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے، تین مثالیں میں نے حمزہ کی دی، ایک تو کیا زید قائم ام بکر، اقام زید ام قعد، اور تیسری مثال اذهب زید۔ پہلی دو مثالوں میں دیکھیے جہاں پر مسند الیہ متعدد ہے یا مسند متعدد ہے وہاں پر تعین کے ذریعہ جواب دینا ضروری ہے، اور جہاں پر نسبت کے متعلق سوال ہوا وہاں پر تعین کے ذریعہ جواب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جواب نعم یا لا، یعنی ہاں یا پھر نہ میں جواب دیا جائے گا۔ جیسے وہی جملہ دیکھیں آپ کہ جب یہ پوچھا گیا کہ زید قائم ام بکر، زید کھڑا ہے یا بکر کھڑا ہے، تو اس جملے کے اندر آپ دیکھیں مسند الیہ متعدد ہے، کھڑے ہونے کے بارے میں معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے، لیکن کون کھڑا ہے یہ پتہ نہیں، تو اس وقت آپ نعم یا لا کے ذریعہ یعنی ہاں یا نہ کے ذریعہ اگر جواب دیں اس سوال کے جواب میں اقائم زید زید قائم ام بکر کے جواب میں، تو یہ جواب غلط مانا جائے گا۔ صحیح جواب تعین کے ذریعہ صحیح جواب دیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ زید یا بکر، زید کھڑا ہے یا بکر کھڑا ہے، یعنی جس وقت مسند الیہ کے متعلق سوال ہو تو اس وقت تعین کے ذریعہ ہی آپ کو جواب دینا ہوگا، مثلا زید یا بکر۔ اسی طرح جس وقت صرف مسند کے بارے میں سوال ہو، جیسے دوسرا جملہ تھا کہ اقامہ زید ام قعدہ، زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، تو اس وقت بھی اگر آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں، نعم یا لا میں جواب دیں، تو یہ جواب آپ کا درست نہیں ہوگا۔ جواب درست کب ہوگا؟ جب آپ تعین کے ذریعہ جواب دیں گے کہ قعدہ مثلا بیٹھا ہے، تو یہ مسند کے متعلق جب سوال ہو اس وقت بھی نعم یا لا سے جواب دینا درست نہیں ہوگا، بلکہ تعین ضروری ہوگی۔ تیسری صورت جو تھی یعنی جس وقت حمزہ نسبت کے ادراک کے لیے آیا ہو، نسبت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آیا ہو، اس وقت جو جواب دیا جائے گا وہ نعم یا لا کے ذریعہ درست جواب ہوگا، اس میں تعین کے ذریعہ جواب نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا اذهب زید، کیا زید چلا گیا، تو اگر یہاں پر زید جواب دیں مثلا یا ذهب کہیں تو بات تو سمجھ میں، ذهب کہنے پہ بات تو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہاں پر جو جواب آئے گا وہ جواب اصل بنے گا نعم یا لا کے ذریعہ، ہاں چلا گیا یا نہیں گیا۔ پھر جب آپ حل کے بیان میں پڑھیں گے کہ حل جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے وہ صرف
تصدیق کو طلب کرنے کے لیے یعنی نسبت کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حمزہ کے بیان میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جو مثالیں دیکھی وہ مثال کیا، یہ زید قائم ام بکر یا قام زید ام قعد، یہ جو دو مثالیں دیکھی اس میں دیکھیے درمیان میں ایک ام آیا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری مثال جو تھی وہاں پر ام نہیں آیا. دراصل حمزہ کے ذریعہ جس چیز کے متعلق سوال کیا جاتا ہے وہ چیز حمزہ سے متصل ہوتی ہے، یعنی جو مسئول عنہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے مسئول عنہ، وہ حمزہ سے متصل ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کا یا تو کوئی مقابل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر مقابل ہو، جس وقت حمزہ کے ذریعہ مسند الیہ یا مسند کے متعلق سوال ہو، ٹھیک ہے، یعنی مسئول عنہ یا تو مسند الیہ ہو یا مسند ہو اور اس کا مقابل بھی ہو، تو اس مقابل سے پہلے ایک ام لایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ام متصلہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام متصلہ. اور جس وقت نسبت کے متعلق سوال ہو اس وقت ام نہیں لایا جاتا، جیسے اذهب زید. اب اس کا چونکہ مقابل ہی نہیں تو ام لانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر ام آ گیا جیسے اذهب زید ام، تو اس ام کا معنی ام متصلہ نہیں ہوگا، یہ جو ام کہلائے گا یہ ام منفصلہ کہلائے گا. مثلا اذهب زید ام اقام، کیا زید چلا گیا؟ کیا زید چلا گیا؟ ام اقامہ، نہیں بلکہ رک گیا. یہ جو ام آیا اس ام کا نام ہے ام منقطعہ. ام منقطعہ کا آسان مطلب آپ سمجھ لیں کہ ام منقطعہ معطوف علیہ کی نفی کرتا ہے اور معطوف کو ثابت کرتا ہے. جو بلا کا کام ہوتا ہے کہ معطوف علیہ کو ختم کر دیتا ہے. جاء زید بل بکر، زید آیا بلکہ بکر آیا. کیا مطلب ہے؟ زید آیا نہیں بلکہ بکر آیا. تو جو بل کا ما قبل ہے، بل کا معطوف علیہ ہے، اس کے حکم کی نفی ہو جاتی ہے اور جو معطوف ہوتا ہے اس حکم کا اثبات ہو جاتا ہے. اسی طرح جس وقت ام منقطعہ آ جائے تو ام منقطعہ بھی معطوف علیہ کی حکم کی نفی کر دے گا اور معطوف کے لیے حکم کو ثابت کر دے گا. جیسے ام ذهب زید ام اقامہ، کیا زید چلا گیا؟ بلکہ اقامت پذیر ہو گیا، بلکہ ٹھہر گیا. یعنی جانے کی نفی کر دی آپ نے اور ٹھہرنے کو ثابت کر دیا. تو اس طریقے سے یہ جو ام متصلہ ام منفصلہ دیکھ رہے ہیں، ام متصلہ کہاں آئے گا؟ جبکہ مسئول عنہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو یا طرف جملہ ہو، نسبت نہ ہو، نسبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. اب وہ کوئی اور چیز میں کچھ بھی ہو سکتی ہے، مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے، مفعول فی بھی مسئول عنہ بن سکتا ہے، حال ہے، تمیز ہے، مفعول لہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی مسئول عنہ بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جس وقت مسئول عنہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو یا کوئی بھی مفرد ہو تو اس وقت اگر اس کا مقابل ساتھ میں ذکر کیا گیا ہو تو وہاں پر جو ام اس سے پہلے ام آئے گا اور اس ام کا نام ہوگا ام متصلہ. لیکن جس وقت مسئول عنہ نسبت ہو اس وقت ام نہیں آتا، اور اگر ام آ گیا تو اس کا نام ہے ام منقطعہ. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو ما قبل میں جو حکم لگایا گیا اس حکم کی نفی ہو گئی اور جو ما بعد میں حکم ہے وہ حکم ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کتاب دیکھیے، اس کا پورا بیان. وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ. استفہام کی سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں. استفہام کیا ہے؟ وہ کسی چیز کا علم طلب کرنا ہے. وَأَدَوَاتُهُ، اس کے حروف کیا کیا ہیں؟ دیکھیے اس کے کلمات کیا کیا ہیں. حمزہ، نمبر 2 حل، نمبر 3 ما، نمبر 4 من، نمبر 5 متا، نمبر 6 ایانا، نمبر 7 کیفا، نمبر 8 اینا، نمبر 9 انا، نمبر 10 کم، نمبر 11 ایون. یہ 11 الفاظ 11 کلمات ہیں. نمبر 1 حمزہ کے بارے میں. فالحمزۃ لطلب التصور او التصدیق. حمزہ یہ تصور اور تصدیق یا تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے. تصور سے مراد وہی میں بتایا اطراف جملہ. ٹھیک ہے. ابھی اس کا معنی بھی یہ بتا دیں گے. ادراک المفرد، کوئی بھی تنہا ہے اس کے بارے میں ادراک حاصل کرنا، جانکاری حاصل کرنا.
تو حمزہ یا تصور یا تصدیق کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، تصور یا تصدیق کے طلب کے لیے ہوتا ہے۔ والتصور هو ادراک المفرد، تصور وہ مفرد کا ادراک ہے، مفرد کے بارے میں جاننا ہے۔ کقول کا، جیسے آپ کا یہ قول، علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد مسافر ہے؟ علی مسافر ہے یا خالد مسافر ہے؟ کب کہنا؟ تعتقد، اس حال میں کہ آپ کی یہ مراد ہو، آپ کا یہ گمان ہو، آپ کا یہ خیال ہو، کیا کہ ان السفر تحتصل من احد، ان السفر حصل من احدہما، کہ سفر ان دونوں میں سے کسی ایک ہی سے حاصل ہوا ہے، سفر ان دونوں میں سے کسی ایک ہی سے حاصل ہوا ہے۔ جب آپ کا یہ گمان ہو اور اس گمان کے بعد آپ کہیں کہ علی مسافر، علی مسافر ام خالد، کہ علی مسافر ہے یا خالد مسافر ہے، تو اس وقت یہ کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ آپ کا یہ جملہ جو آپ نے ادا کیا، علی مسافر ام خالد، آپ کا گمان کیا ہے؟ گمان یہ ہے کہ سفر ایک ہی میں سے حاصل ہوا، سفر ایک ہی نے کیا ہے۔ تو یہاں پر صرف آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ولیکن تطلب تعینہ، لیکن آپ یہاں پر اس کی تعین طلب کر رہے ہیں۔ حمزہ کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ سفر کسی ایک ہی نے کیا ہے۔ اب جو آپ سوال کر رہے ہیں، اس سوال سے مقصد کیا ہے؟ تطلب تعینہ، آپ اس کی تعین طلب کر رہے ہیں کہ کس نے سفر کیا۔ ولذا یجاب بالتعین، اسی لیے جواب تعین کے ذریعہ دیا جائے گا، تعین کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ فیقال علی مثلا، تو مثلا علی کہا جائے گا۔ جیسے آپ نے یہ گمان کیا کہ دو میں سے علی اور خالد میں سے کسی ایک ہی نے سفر کیا، اب آپ نے پوچھا کہ علی مسافر ام خالد، تو آپ کے سوال کا مطلب کیا ہے؟ صرف آپ تعین طلب کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے سفر کیا، اور یہ تعین کب ہوگی؟ جبکہ جواب بھی تعین کے ذریعہ دیا جائے گا، مثلا نام لے کے بتا دیا جائے گا کہ علی نے سفر کیا۔ والتصدیق هو ادراک النسبت، اور تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ نسبت کا ادراک ہے۔ اسافر علی، کیا علی نے سفر کر لیا، کیا علی نے سفر کر لیا؟ تستفہم عن حصول السفر وعدمہ، اس حال میں کہ آپ سفر کے حاصل ہونے یا حاصل نہ ہونے کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ جب آپ سفر کے حاصل ہونے یا سفر کے حاصل نہ ہونے کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہوں، تو اس وقت آپ کا اسافر علی کہنا یہ کیا ہے؟ تصدیق کو طلب کرنا ہے، نسبت کو طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ولذا یجاب، یعنی کیا علی نے سفر کر لیا، کیا یا نہیں کیا؟ جب آپ نے اس کا سوال کیا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ولذا یجاب، اس لیے جواب دیا جائے گا بنعم او لا، نام یا لا کے ذریعہ۔ جب آپ نے پوچھا کہ علی نے سفر کر لیا تو اس کا جواب یا تو ہاں ہوگا یا نہ ہوگا، نام لینے سے جواب مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اچھا، میں آپ کو بتایا تھا کہ مسئول عنہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسئول عنہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ مسئول عنہ مسند ہی ہو یا مسند الیہ ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی مسئول عنہ ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ دیکھیے، والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزہ، مسئول عنہ وہ ہوتا ہے جو حمزہ سے متصل ہوتا ہے۔ یعنی میں نے جتنی مثالیں دی کہ مثلا زید قائم ام بکر، اقام زید ام قعد، یہ دو مثالیں خصوصاً، اس کے اندر دیکھیے کہ حمزہ کے بعد ایک جگہ پر ڈائریکٹ مسند الیہ آ گیا تھا اور دوسری جگہ پر مسند آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو وہ اصل ایک ضابطہ بھی بتانا ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوال کریں گے وہ چیز حمزہ سے ملا کے ہی آپ رکھیں۔ مسئول عنہ جو ہے اس کو حمزہ سے متصل رکھیں، آپ حمزہ سے دور رکھیں گے تو پھر وہ مفہوم ادا نہیں ہو پائے گا جو آپ ادا کرنا چاہ رہے ہوں گے، اس کے علاوہ مفہوم ادا ہو جائے گا۔ تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمزہ، تصور کے اندر مسئول عنہ وہ ہوتا ہے جو حمزہ سے متصل ہو۔ وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ، اور اس کا مقابل بھی ہوتا ہے يُذْكَرُ بَعْدَ ام، جو ام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةً، اور اس ام کا نام رکھا جاتا ہے متصلہ، یعنی وہ ام متصلہ ہوتا ہے، اسے ام متصلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ مسئول عنہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور ہر ایک کا سوال۔ فَتَقُولُ فِي الْإِسْتِفْهَامِ عَنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، تو مسند الیہ کے مسند الیہ کے متعلق سوال کرنے میں آپ کہیں گے انت فعلت هذا ام یوسف، کیا اچھا کوئی کام ہوا لیکن کس نے کیا، آپ نے کیا یا کسی اور نے کیا؟ مسند الیہ کون ہے؟ اس کے متعلق جب سوال کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ انت، یعنی حمزہ کے فوراً بعد آپ مسند الیہ کو رکھ دیں گے۔ انت فعلت هذا، کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ ام یوسف، یا پھر یوسف نے یہ کام انجام دیا ہے۔
وعن المسندی یعنی کیا مطلب ہے عن المسندی کا؟ اس کا عطف جو ہے وعن المسندی کا عن المسندی الیہ کے اوپر عطف ہے. اصل عبارت یوں بنے گی فتقول فی الاستفہام عن المسندی، تو آپ مسند کے متعلق سوال کرنے میں کہیں گے. فتقول فی الاستفہام عن المسند، مسند کے متعلق سوال کرنے میں آپ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، کیا آپ، اچھا رغبت کا صلہ جب عن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دلچسپی نہ لینا، رغبت نہ لینا، رغبت نہ ہو، اور جس وقت اس کا صلہ فی آ جائے اس وقت ہوتا ہے دلچسپی لینا. ٹھیک ہے، اب ترجمہ دیکھیے. اراغب انت، دیکھیے مسند کے بارے میں آپ کو سوال کرنا ہے تو حمزہ سے فوراً متصل کس کو رکھیں گے آپ؟ مسند کو رکھیں. اسی کے بارے میں وہ مثال دی جا رہی ہے راغب انت عن الامر، کیا آپ امر کسی کام، کیا آپ اس کام سے مثلا رغبت نہیں رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کام میں دلچسپی نہیں ہے؟ ام راغب فیہ، یا دلچسپی ہے. ٹھیک ہے. وعن المفعول، اس کا بھی عطف اسی مسند الیہ کے اوپر ہے. اصل عبارت یوں بنے گی فتقول فی الاستفہام عن المفعول، مفعول کے متعلق سوال کرنے میں آپ کہیں گے ایایا، یعنی جب مسئول عنہ مفعول بہ ہو تو حمزہ سے متصل مفعول بہ کو آپ رکھ دیجئے اور کہیے ایایا تقصد ام خالدا، کیا آپ نے میرا قصد کیا ہے یا خالد کا؟ آپ میرے پاس آ رہے ہیں یا خالد کے پاس؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں میرے پاس آ رہے ہیں یا خالد کے پاس، مفعول کی تعین مطلوب تھی تو وہاں پر کہہ دیا گیا حمزہ سے متصل مفعول کو رکھ دیا گیا. وعن الحال، اور حال کے متعلق سوال کرنے میں آپ کہیں گے کیا؟ اراغبن جئت ام ماشیا، اراکبن جئت ام ماشیا، کیا آپ سوار ہو کر کے آئے یا پیدل تشریف لائے؟ آنے کے بارے میں تو معلوم ہے لیکن آنے کی حالت کیا تھی، کس حالت میں آئے، پیدل آئے یا سوار ہو کر کے آئے، سواری پر سوار ہو کر کے آئے، یہ معلوم نہیں تھا. اس کی تعین کے لیے آپ نے یہ جملہ کہا اراکبن جئت ام ماشیا. تو یہاں پر دیکھیں جو حال ہے جس کے متعلق آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ ام کے فوراً بعد لایا گیا ہے. وعن الظرف، اور ظرف کے متعلق سوال کرنے میں، ظرف کے بارے میں سوال کرنے میں آپ کہیں گے، یعنی جس وقت آپ کو مفعول فی کے بارے میں پوچھنا ہو، مفعول فی کی تعین مطلوب ہو، تو اس وقت جو آپ کا سوال ہوگا وہ سوال، وہ جو مسئول عنہ ہوگا وہ حمزہ سے متصل رکھنا ہوگا. جیسے ایوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعہ، کیا جمعرات کے دن آپ آئے یا جمعہ کے دن، کیا جمعرات کے دن آپ آئے یا جمعہ کے دن آئے. ٹھیک ہے، وہکذا اسی طرح اور بھی مثالیں مطلب ہو سکتی ہیں، مثلا مفعول لہو لے کے آ جائیں یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ لے کر آ جائیں. جس کے بارے میں سوال کرنا ہو وہ مسئول عنہ حمزہ سے متصل ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس کا دیکھیں گے اگر کوئی مقابل ہے تو درمیان میں ام بھی لانا ہے اور اس ام کو کہیں گے ام متصلہ، اور اگر مقابل نہیں ہے تو ام لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں وقد لا یذکر المعادل، اور کبھی کبھی معادل ذکر نہیں کیا جاتا ہے، کبھی کبھی مقابل ذکر نہیں کیا جاتا ہے. نحو جیسے انت فعلت ھذا، کیا آپ نے یہ کام انجام دیا ہے، کیا آپ نے یہ کام انجام دیا. اراغب انت عن الامر، کیا اس کام سے میں آپ کو دلچسپی نہیں. ایایا تقصد، کیا آپ نے میرا قصد کیا. اراکبن جئت، کیا آپ پیدل سوار ہو کر آئے. ایوم الخمیس قدمت، کیا آپ جمعرات کے دن آئے. ٹھیک ہے، اس پوری بحث کا حاصل کیا ہے کہ یہ جو سوال ہوگا جو مسئول عنہ ہوگا حمزہ میں، وہ مسئول عنہ، اچھا جس وقت حمزہ طلب تصور کے لیے ہو تو اس وقت مسئول عنہ مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، مسند بھی ہو سکتا ہے، مفعول بہ، مفعول فی، حال، تمیز یا مفعول لہو، اس طرح کوئی بھی مسئول عنہ واقع ہو سکتا ہے. جس کے بارے میں سوال کرنا ہو حمزہ سے متصل رکھ دیں اور اس کا جو جواب دیا جائے گا وہ تعیین ہی کے ذریعہ جواب دیا جائے گا، چاہے مسند الیہ کے بارے میں سوال ہو یا مسند کے بارے میں سوال ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں سوال ہو. ہاں جس وقت نسبت کے بارے میں سوال ہو اس وقت تعیین کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اس وقت جو جواب دیا جائے گا وہ جواب نعم یا لا کے ذریعہ دیا جائے گا اور وہاں پر ام لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، ام آئے گا نہیں. اور اگر ام آ بھی گیا
تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ام متصلہ نہیں بلکہ منفصلہ ہے، ما قبل یعنی معطوف علیہ سے حکم کی نفی کرنے والا ہے، اور ما بعد یعنی معطوف کے لیے حکم کو وہ ثابت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. والمسئول عنہ فی التصدیق النسبت، تصدیق کے اندر جو مسئول عنہ ہوتا ہے وہ نسبت ہوتا ہے. ولا یکون لہا معادل، اور اس کا کوئی مقابل نہیں ہوتا. فإن جاءت ام بعدہا، اس کا جب کوئی مقابل نہیں ہوتا لیکن اگر اس مسئول عنہ اس نسبت کے بعد ام آ جائے، فإن جاءت ام بعدہا، ہا ضمیر کا مرجع نسبت، پس اگر نسبت کے بعد ام آ جائے تو قدرت منقطعتاً، اس کو منقطعہ مقرر کیا جائے گا، منقطعہ اندازہ لگایا جائے گا، یعنی اس کو منقطعہ ام منقطعہ کہا جائے گا. وتکون بمعنی بل، اور وہ بل کے معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے. پوری بحث کا نچوڑ یہی نکلا کہ حمزہ جو آتا ہے وہ حمزہ تصور کو طلب کرنے کے لیے یعنی مفرد کو طلب کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور نسبت کو طلب کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جس وقت یہ مفرد کو طلب کرنے کے لیے حمزہ آئے تو اس وقت اس کا اگر معادل ہو، ٹھیک ہے. اچھا، جس وقت مفرد کو طلب کرنے کے لیے آئے تو اس وقت جو اس کا جواب ہوگا وہ تعین کے ساتھ ہوگا. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں گے کہ مسئول عنہ کا اگر مقابل ہے تو ام بھی لے کے آئیں گے، اس ام کو کہیں گے ام متصلہ. اور جس وقت حمزہ سے تصدیق یعنی نسبت کو طلب کیا گیا ہو، نسبت کے بارے میں پوچھا گیا ہو، تو اس وقت اس کا نہ تو کوئی مقابل ہوتا ہے نہ ہی وہاں پر ام لانے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ام آ گیا تو اس ام کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ام متصلہ نہیں بلکہ منفصلہ ہے، جو ما قبل یعنی معطوف علیہ سے حکم کی نفی کرتا ہے اور ما بعد یعنی معطوف کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے. بس انشاءاللہ اب اس کے بعد حل کے متعلق بحث چلے گی اور حل کے بارے میں اگلی نشست میں یہاں سے پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.